سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا فضل احسان ہے جنہوں نے مجھے آپ کو انسان بنایا۔ اگر اللہ کچھ اور بنا دیتے تو میں اور آپ کچھ کر سکتے تھے؟ اس اللہ کا کرم ہے جس نے ہمیں نبیوں کے امام، سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا، اور پھر حضور کی امت میں سے اس جماعت میں سے پیدا فرمایا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم کو، حضور کی محنت کو، حضور کی فکر کو، حضور کے طریقے کو اپنا غم، فکر، محنت، طریقہ بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن تھوڑی سی باتیں آپ سے کریں گے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے آپ کو ساری کائنات کا ایسا نبی اور رسول بنا کے بھیجا کہ آپ اتنے عظیم نبی اور رسول ہیں۔ حضور نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر آج زمین پر موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے تو میری پیروی کے بغیر ان کے لیے بھی کامیابی کا اور کوئی راستہ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اگر آج ہوں تو ان کے لیے بھی میری اتباع کے بغیر کامیابی نہیں ہے۔ کس اللہ نے حضور کو نبی بنا کے توجہ کریں گے؟ جو ساری کائنات کو بنانے والے ہیں۔ تھوڑی سی توجہ کریں گے تو کچھ سمجھانا چاہتا ہوں۔ ساری کائنات کو بنانے والے ہیں بغیر کسی ذریعے اور اسباب کے۔ جس بندے نے یہ پنکھا بنایا ہے اس کے پاس لوہا، اس کے پاس تار، اس کے پاس چیزیں تھیں تب پنکھا بنا۔ جس نے یہ لائٹ بنائی اس کے پاس کچھ چیزیں تھیں، ان چیزوں سے لائٹ بنائی۔ جس نے یہ دروازہ بنایا اس کے پاس لکڑی تھی تو پھر دروازہ بنا۔ میرے رب نے زمین کو بنایا تو پہلے کوئی شے نہیں تھی جس کو زمین کو بنایا ہے، پہلے کوئی شے نہیں تھی جس سے آسمان کو بنایا ہے، پہلے کوئی چیز نہیں تھی جس سے پانی کو بنایا ہے، پہلے کوئی چیز نہیں تھی جس سے ہوا کو بنایا ہے، پہلے کوئی چیز نہیں تھی جس سے اس نے آسمانوں کو بنایا ہے، پہلے کوئی چیز نہیں تھی جس سے اس نے زمین کے خزانوں کو بنایا ہے۔ زمین سے جو کچھ نکل رہا ہے وہ زمین سے نکل خود نہیں رہا، میرے اللہ نے 4 دن میں زمین میں یہ سارے خزانے بھرے ہیں۔ 4 دن میں ہزاروں سال ہو گئے ہیں، لوگ اس سے سونا، چاندی، زیور، پھول، پھل، غلے نکال رہے ہیں اور کبھی ختم ہونے کو نہیں ہے۔ اور سب جب نکال کے تھک جائیں گے تو پھر قیامت سے پہلے میرے اللہ زمین کو حکم دیں گے، زمین پھٹے گی، سونا، چاندی، ہیرے جواہرات جو آج ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالتے ہیں وہ زمین نکال کے باہر نکال دے گی، اور دنیا کو میرے رب دکھائیں گے تم کل جس چند ٹکوں کی وجہ سے، کوئی سونے کی وجہ سے، کوئی ہیرے کی وجہ سے، کوئی غلوں کی وجہ سے، کوئی کسی کے پاس بڑی چیز ہونے کی وجہ سے سمجھتا تھا میں بڑا ہو گیا ہوں، ذرا دیکھو تو صحیح ساری دنیا والوں نے ہزاروں سال نکالا ہے، میرے خزانے میں سے تو کسی چیز کی کمی نہیں آئی۔ اور وہ جو دنیا میں سمجھتے ہیں کہ میں بڑی طاقت والا ہوں، بادشاہت والا ہوں، میرے رب موت دے کر، میرے اللہ موت دے کر اعلان کریں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ 120 سال گزر جائیں گے، کوئی جواب نہیں دے گا، پھر خود میرے رب فرمائیں گے للہ الواحد القہار۔ اس اللہ نے میرے نبی کو بھیجا ہے، ہمیں ان سے جوڑا ہے، اللہ ہمیں اس کی قدر نصیب فرما دے۔ میرے پیاروں، اسلام کا 3 بنیادی عقیدے ہیں۔ عقیدہ توحید، اللہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں اکیلے ہیں، اللہ جیسی کسی کی عبادت بولیں گے نہیں ہے، اللہ جیسی کسی کی عبادت
نہیں ہے، اللہ جیسی کسی کی تعریف، اللہ جیسی کسی کی تعظیم نہیں ہے۔ اگر اس میں کچھ خرابی آ گئی تو شرک ہے۔ میرے پیارے حبیب نے فرمایا دھیان رکھنا، دھیان رکھنا، شرک اتنے چھوٹے چھوٹے بھی ہوتے ہیں جیسے چیوٹی کے پاؤں ہوتے ہیں۔ ایک دن میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ سوار ہے، پیچھے حضرت معاذ ہے، آپ آواز دیتے یا معاذ، وہ کہتے ہیں لبیک و سعدیک، یا رسول اللہ حضور حاضر ہو۔ کتنا دور تو نہیں بیٹھے ہوئے، آگے آپ ہے پیچھے وہ بیٹھے ہوئے، پھر حضور آواز دیتے یا معاذ، وہ پھر لبیک کہتے ہیں، تیسری بار پھر میرے حبیب فرماتے ہیں یا معاذ، وہ پھر کہتے ہیں لبیک۔ آپ نے پوچھا یہ بتاؤ بندوں کا، اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ اللہ ہمارے خالق ہے، اللہ ہمارے مالک ہے، اللہ کا حق ہے کہ نہیں؟ بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اس کے رسول جانتے ہیں۔ میرے حبیب نے فرمایا اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ وہ اللہ کی ذات صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ اگر وہ شرک نہ کرے تو اللہ انہیں جہنم میں ہمیشہ کے لیے نہ ڈالے۔ بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ وہ ساری زندگی شرک دور سے شرک نہ کرے تو رب اسے ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں ڈالیں گے۔ ہاں کچھ غلطیاں ہو گئی انسان مومن سے، اب دو شکلیں ہیں، ایک تو اللہ معاف کر کے پاک کر دے، یا پھر اسے جہنم کی بھٹی میں ڈال کر گناہ اس کے اندر سے جلا دے، بندے کو سونے کی طرح الگ کر دے اور پھر اسے جنت میں داخل کر دے، یہ اور بات ہے۔ دوسری بات میرے پیاروں، ہمارے پیارے حبیب سب کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے حضور کو قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے انسانوں کے لیے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے صرف نمونہ نہیں بنایا بلکہ نمونہ اسوہ حسنہ بنایا ہے۔ اتنا اچھا نمونہ بنایا ہے جس کی دنیا میں مثال ہونی چاہیے۔ اسوۃ حسنہ، اسوۃ حسنہ، اتنا خوبصورت نمونہ ہے کہ ایسا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تھوڑی سی بات سمجھانا چاہتا ہوں، حضور خوبصورت تھے، صرف خوبصورت تھے، وہ حسینوں میں احسن تھے، وہ جمیلوں میں اجمل، وہ کاملوں میں اکمل ہے، وہ عالموں میں عالم ہے، وہ عالموں میں عالم ہے، اور فقیہوں میں افقہ ہیں، اور وہ داناؤں میں سب سے بڑے دانا ہیں۔ کائنات میں رب نے حضور کو سب سے بڑا حسن بھی دیا ہے، حضور کو سب سے بڑا علم بھی دیا ہے، رسول اللہ کو سب سے بڑا اللہ نے رسول اللہ کو سمجھ بھی دی ہے۔ حضور جیسا کسی کے پاس علم نہیں، آپ جیسی کسی کے پاس عقل نہیں، آپ جیسا کوئی حسین نہیں ہے۔ تو پھر آج کا مسلمان اپنے سر سے پاؤں تک غیروں کے طریقے سے بنا کر شیشے میں کھڑے ہو کر سمجھتا ہے کتنا حسین لگ رہا ہوں، وہ یہ نہیں دیکھتا اس ماڈل سے کتنا دور ہو گیا ہوں جس کو حسین احسن میرے رب نے بنایا ہے۔ میں اس ماڈل سے، اس نمونے سے کتنا دور ہو گیا ہوں، اور پھر بھی میں سمجھ رہا ہوں میں کتنا حسین ہوں۔ حسین تو جتنا حضور کے قریب ہوگا ظاہر میں اتنا ظاہر کا حسین ہوگا، جتنا اعمال میں رسول اللہ کے قریب ہوگا اتنا عمل کا خوبصورت ہوگا، جتنا دل کا حضور کے طریقے کے قریب ہوگا اتنا دل کے اندر سے حسین ہوگا۔ اب اگر دل میں بھی نہ جانے کیا کیا ہے، عمل میں بھی کیا کیا ہے، اور ظاہری شکل جس کو آسانی سے بنا سکتا ہے، نہ لباس میں یہ سوچتا ہے حضور لباس میں سب سے زیادہ حسین تھے، نہ بالوں میں سوچتا ہے حضور بالوں میں سب سے زیادہ حسین تھے، نہ اداؤں میں سمجھے حضور سب سے زیادہ حسین تھے۔ میرے پیارو حضور کائنات میں اللہ کی نگاہ میں آپ کسی کو بڑا حسین سمجھتے رہے، کسی کی ظاہری وجہ قطع سے کتنے ہی متاثر ہو جائیں، پر کائنات بنانے والے رب کے نزدیک اگر حسین ہے تو وہ میرے حبیب ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کتنے پیارے ہیں اللہ کو، حضور اللہ کو کتنے پیارے ہیں، اوہ اللہ کو اتنے پیارے ہیں
اگر کسی میں حضور کی ادا آ جاتی ہے تو رب اس کو پیار سے دیکھتے ہیں. پانی پیا حضور کے طریقے سے، رب اسے پیار سے دیکھ رہے ہیں، اے میرے حبیب کے طریقے سے پانی پی رہا ہے، حضور کے طریقے سے کھانا کھا رہا ہے، میرے رب اسے محبت سے دیکھتے ہیں. کیوں؟ ادا پیاری ہے. بندہ کوئی بھی ہے، ادا پیاری ہے، جس میں ان کی ادا آ گئی وہ پیارا ہو گیا ہے. اس کا لباس کتنا حسین ہے، دنیا والے کہتے رہے اگر اس کا لباس حضور کے لباس سے مشابہت نہیں کرتا، ساری دنیا کہتی رہے بڑا حسین ہے، بڑا پیارا لباس ہے، بڑا پیارا لباس ہے. وہ پیارا ہوگا؟ لباس سے مجھے یاد آ گیا، ایک دن اللہ اکبر، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی 4 دکانیں تھیں، 4. جب ایمان لے آئے، ہمیں تو دین مفت میں مل گیا ہے، قرآن مفت میں مل گیا، ہمیں کیا پتا ہے. اوئے ہائے، 4 دکانیں کپڑے کی تھیں، حضور سے جڑے، خرچ کرتے 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 ایک دن یہ آیا کہ پہننے کو کپڑا نہیں ہے. دنیا میں ایسا بھی کوئی سخی چل رہا ہے؟ ایسا سخی ہو سکتا ہے دنیا میں؟ ایسا سخی نہیں ہو سکتا. یہ بتاؤ جب مصطفیٰ کا شاگرد اتنا سخی ہے تو رسول اللہ کی سخاوت کا کیا حال ہو. جسم پہ پہننے کے لیے کپڑا بھی نہیں رہا، سخاوت کرتے کرتے. میں اور آپ یہ سوچ سکتے ہیں، تصور کر سکتے ہیں؟ جب کپڑا نہ رہا تو ٹاٹ لیا. ٹاٹ جانتے ہیں ٹاٹ؟ یہ پرانے لوگ جانتے ہیں، نئے بچوں کو تو نہیں پتا ہوگا ٹاٹ کیا. بوریا، بوریا ہے، بوریا لیا اور اس کو کچھ کانٹے لگا لیے اور کپڑے پہن لیا. کیوں کیوں ایسا کیا؟ اصل بات یہ ہے ان کے نزدیک یہ دنیا کی زندگی اصل نہیں ہے، ان کے نزدیک آخرت کی زندگی اصل ہے. یہ جیسی ہے گزر جانی ہے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. غربت بھی ہمیشہ نہیں ہے، امارت بھی ہمیشہ نہیں ہے، صحت بھی ہمیشہ نہیں ہے، بیماری بھی ہمیشہ، جوانی بھی ہمیشہ، زندگی بھی ہمیشہ، یہ دولت یہ بہاریں ہمیشہ کی نہیں ہے. ہاں آخرت کی زندگی بھی اور آخرت کی نعمتیں بھی ہمیشہ کی ہے. یہ اندر کا یقین ہو گیا تھا. آپ کے ہاں اگر کوئی بندہ ہمارے معاشرے میں سخاوت کرتے کرتے اتنا ہو جائے کہ پرانے سے کپڑے پہن لے، آپ اور ہم اس کو عزت سے دیکھیں گے؟ ناراض نہ ہونا نہیں؟ کیا خیال ہے؟ ہم تو دنیا کے ٹھاٹ کو دیکھتے ہیں، چمک کو دیکھتے ہیں، دنیا کی ٹھاٹ اور چمک کو دیکھتے ہیں. جو کچھ سنانا چاہتا ہوں توجہ کریں گے. جبریل امین آئے حضور کی خدمت میں، سب کو صلی اللہ علیہ وسلم زور سے کہتے ہیں، آپ کی خدمت میں حضرت جبرائیل امین آئے. ٹاٹ بوریے کا لباس پہنا ہوا. بوریے کا کس نے پہنا ہے؟ حضرت جبریل امین نے پہنا ہوا ہے. حضرت جبرائیل امین نے بوریے کا لباس، پتہ ہے جبریل کون ہے؟ 7 سمندر اس کے سر پہ ڈال دیں تو نیچے قطرہ نہ گرے. وہ جب اپنے پروں کو ایسے جھاڑتے ہیں تو وہ لال اور موتی اور یاقوت جھڑتے ہیں. اس جبریل امین نے بوریے کا لباس پہنا ہوا ہے. حضور نے پوچھا جبریل آج کیسا لباس پہن رکھا ہے؟ عرض کے حضور میں نے نہیں یہ پہن رکھا، ابو بکر نے پہنا ہے، عرش والے کو پسند آیا، اس نے سارے فرشتوں سے کہا آج تہاڈا لباس ابو بکر جیسا ہونا چاہیے. صرف میں نے نہیں بوریے کا لباس پہنا ہوا، سارے آسمان کے فرشتوں نے آج بوریے کا لباس ابو بکر کی سنت میں پہن رکھا. میں یہ کہہ رہا ہوں اگر ابو بکر اتنے پیارے ہیں تو مصطفیٰ کے پیار ہونے کا کیا حال ہے؟ میرے پیاروں، اللہ نے ہمیں حضور کے امتی ہونے کی نسبت سے بہت سی چیزیں دی ہیں، جس میں ایک چیز جس کو میں اختصار سے آپ کچھ کہنا چاہتا ہوں وہ اللہ کا قرآن ہے. ایک ہے اللہ کا قرآن ہے. حضرت عزیر علیہ السلام
انہوں نے تورات کو زبانی یاد کیا، وہ جو ہے تو لوگوں کو چھوڑو، اس کو تورات زبانی یاد ہے، یہ پھر اللہ کا بیٹا ہی ہو سکتا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کیوں کہا؟ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ ان کے نزدیک تورات کا حفظ ہونا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تورات چھوٹی سی کتاب ہے، قرآن اس سے 8 گنا بڑی کتاب ہے، اور آج 1450 سال کے بعد ایک ملک کا بیٹا، ایک درخان کا بیٹا، ایک جوتیاں گڑھنے والے کا بیٹا، ایک چائے بنانے والے کا بیٹا، اس کے سینے میں وہ قرآن آ رہا ہے جو مصطفیٰ کریم کے سینے میں پہنچا۔ رب العالمین یہ نہیں دیکھتے کہ چودھری صاحب ہیں، ملک صاحب ہیں، دولت والے ہیں، جو پیش کرتا ہے رب اسے قبول کرتے ہیں، جو پیش کرتا ہے اللہ اسے قبول کرتے ہیں۔ اور پھر میرے پیاروں جسے قبول کر لیتے ہیں، میں صرف ایک رمضان کی بات سناؤں، آپ کا بچہ مصلی پر کھڑے ہو کر جب تراویح پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، ایک حرف پر 7000 نیکیاں ملی ہیں، 19 حرف ہے، بسم اللہ پر کتنی نیکیاں ہو گئی؟ پھر جب اس نے سورت فاتحہ پڑھی، ایک حرف پر 7000 نیکیاں اس کو، اور اس کے سنانے سے پیچھے 200 بندہ سن رہا ہے، ہر بندے کی نیکی بھی اتنی اس کو مل رہی ہے۔ اب بتاؤ، پہلی سورت فاتحہ تو مکمل نہیں ہوئی، دنیا کے کمپیوٹر حساب لگانے پر فگر ختم ہو گئی ہے، اور پھر جب وہ 30 دن 27 دن قرآن سناتا ہے تو اس کے جو درجے بلند ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کے ماں باپ کے درجے بلند ہوتے ہیں، تو کہاں مقام پہنچتا ہے۔ بہت سے ساتھی کہتے ہیں میرا بچہ حافظ ہو گیا ہے، میں اسے مسجد میں تو جگہ نہیں ہے، کیا کروں؟ میں کہتا ہوں اپنے گھر میں اسے کھڑا کر کے قرآن سنو، یہ جو ایک ایک حرف سنا رہا ہے تم سوچ نہیں سکتے اس پر آپ کو کیا مل رہا ہے، دنیا میں اس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ حافظ قرآن اس کو اللہ کیا دے گے۔ ظاہری طور پر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی یہ 2 باتیں، ویسے تو بہت سی 2 باتیں عرض کرتا ہوں۔ حافظ قرآن کہ والد کو وہ تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی، والدین کو تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی، تو حافظ صاحب کو بھی تو تاج پہنایا جائے گا، پھر وہ کتنی روشنی والا ہوگا۔ حضور نے اس لیے سمجھایا اس دنیا میں سورج سے زیادہ روشنی کسی شے کی نہیں ہے۔ ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے زیادہ ہے، تو جب حافظ کو تاج پہنایا جائے گا تو پھر اس کی روشنی کتنی ہوگی۔ جب حافظ صاحب کو تاج پہنایا جائے گا، جس کہتے ہیں حافظ صاحب کو تاج بھی پہنایا جائے گا، جنت کا جوڑا بھی پہنایا جائے گا، اور جنت میں اسے سونے کے کنگن بھی پہنائے جائیں گے، اور اسے کہا جائے گا اقرا اقرا پڑھو ورتقِ چڑھو ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسے دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھ رہے تھے، جیسے ہمارے حافظ شعبان صاحب، حافظ عمر صاحب نے ٹھہر ٹھہر کے سنایا، حافظ عباس نے ٹھہر ٹھہر کے سنا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یوں ٹھہر ٹھہر کے پڑھو ہے۔ اور ادھر تو ہم سناتے ہیں تو بندے سن رہے ہیں، وہاں کون سن رہے ہوں گے؟ زور سے بولو، زور سے بولے، اللہ تعالیٰ کون سن رہے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ سن رہے ہوں گے۔ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها، قرآن پڑھتا جا، قدم رکھے، یعنی یہ سیڑھی چڑھ چڑھ کے تھک جائے گا، نہیں، دنیا میں دکھا دیا الیکٹرانک سیڑھی ہے نا بھائی، تو بندہ ایک حافظ قرآن کے کو اللہ رب العالمین جب وہاں تاج پہنائیں گے، جوڑا پہنائیں گے، اور کیا کہیں گے؟ چڑھتے جاؤ، اور
جہاں سے شروع کی ہے، یہاں سے جہاں مکمل ہو قرآن، یہ ساری جنت تیری ہے۔ سب کو سبحان اللہ۔ اب اتنی بڑی نعمت، اس کو حاصل بھی کرنا اور اس کو محفوظ بھی کرنا، ٹھیک ہے؟ ایک ہے فضیلت، وہ تو آپ کے دل میں ہے الحمدللہ۔ سب نیت کریں اپنے بچوں کو قرآن کے حافظ بنائیں گے، قرآن کے عالم بنائیں گے انشاءاللہ۔ تو کہو عالم بننے کے بعد ایک بات ضرور ہوگی، اگر اچھا لباس نہیں ہوگا تو لوگ کہیں گے دیکھو انہیں مولوی بنایا نہ تو دیکھو بیچارہ غریب ہے، اور اگر اچھا پہنے گا تو کہتے ہیں آیا آنا کتوں ہوئے گا۔ اگر اچھا پہنے مولوی صاحب، اچھا لباس پہنے تو پھر کیا کہتے ہیں کہاں سے آ رہا ہے، یہ گاڑیاں کہاں سے آ جاتی ہیں؟ میں نے کہا بڑے بھولے ہیں یار۔ ایک بندہ ادھر سرکاری لیٹرینیں صاف کر رہا ہے، وہاں نہیں تم سوچتے اس کے پاس کہاں سے آیا ہے۔ وہ اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے، زندگی گزر گئی۔ اگر حکومت دے سکتی ہے تو اللہ نہیں دے سکتے؟ حکومت کے خزانے بڑے ہیں یا اللہ کے خزانے بڑے ہیں؟ بولتے نہیں اللہ کے۔ تو آپ اگر اپنی اولاد کو اس نیت سے بنائیں گے عالم، کہاں سے لیں گے؟ اللہ کے خزانوں سے۔ کہاں سے لیں گے؟ جو سے بولو۔ میں بار بار اس لیے بلوا رہا ہوں، یہ ہمارے دماغ کو نکل گیا ہے۔ امیر صاحب میں بھی چھوڑ چھوڑ کے تنگ آ گیا، میں مولوی صاحب دے اندر لباس کتوں آتا ہے تے گڈیاں کتوں آدی نے؟ میں کہتا یار میں نے اپنی جوانی، اپنا علم، اپنی راحت آرام، آپ تو آرام سے سو رہے ہوتے ہیں نا، میں کوئی رات ایسی نہیں ہوتی جس میں رات 1-1:30 بجے سے پہلے سو جاؤں۔ یہ ان سے پوچھے میں صبح 7 بجے سے لگا، رات کے کتنے بجے؟ 11:15 بجے میں یہاں سے گیا۔ اگر آپ دکان پر محنت کرتے ہیں، آپ کو دکان دیتی ہے؟ کون دیتا ہے؟ اگر آپ فیکٹری میں محنت کرتے ہیں، آپ کو کون دیتا ہے؟ میں دین کی دعوت کے لیے ایک دن صبح یہاں سے نکلا ہوں، اگلے دن فجر تک میں تھک گیا تو میں 20 منٹ الارم لگا کے لیٹا سفر میں، 3 جگہ میں نے بیان کیا۔ اگلے دن صبح میں آیا ہوں، جماعت سے نماز پڑھی ہے، اپنے مذاہب کی پھر سویا ہوں۔ تو مجھے نہیں اللہ، مجھے اللہ دے تو آپ کو پریشانی کہاں سے آتا ہے؟ اللہ کے خزانے کوئی نہیں ہے، اللہ کے خزانے نہیں ہیں، اللہ کے خزانے بڑے ہیں، اللہ کے خزانے بڑے ہیں، پر اللہ اس کے ساتھ ہر بندے سے سلوک ویسے ہی کرتا ہے جیسا وہ اپنے رب سے گمان رکھتا ہے۔ امیر صاحب ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ اللہ کا بندے کے ساتھ ویسا سلوک ہے جیسا اس کا گمان ہے۔ جب میں یہ یقین کروں کہ میں تو خود ظاہری طور پہ کماؤں گا تو کھاؤں گا، معیشت کی محنت نہیں کروں گا تو کھاؤں گا نہیں، کہاں سے کھاؤں گا؟ تو اللہ کہیں گے ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ دنیا کی نماز میں بھی نیت کریں کہ میں نے روزی کس سے لینی ہے، نماز پڑھ کے اللہ سے لینا ہے، میں نے ذکر کر کے اللہ سے لینا ہے، میں نے دعوت دے کر اللہ سے لینا ہے، تو مولانا محمد الیاس رحمہ اللہ جنہوں نے تبلیغی جماعت شروع کی تھی، بانی تبلیغی جماعت، پہلے وہ کاروبار کرتے تھے، تبلیغ کے کام میں اتنے منہمک ہو گئے، اتنے لگ گئے کہ انہوں نے اپنی ساری معیشت کی محنت چھوڑ دی۔ اللہ کھلاتا رہا، کھلاتا رہا، اور اس ایک بندے کی بھوک کی وجہ سے جس مرکز میں جاؤ 5-5 4-4 10-10 کتنے رائیوڈ میں کتنے لوگ ایک وقت میں کھانا کھاتے ہیں امیر صاحب؟ تو 20,000 تو ہوگا، 20-25 ہزار بندہ کھانا کھاتا ہے، سارے پیسے دیتے جی امیر صاحب۔ اور ایک بندے کی بھوک برداشت کرنا رب کو کتنا پسند آیا؟ دنیا میں، صرف پاکستان میں نہیں، دنیا میں لوگ، میں ساؤتھ افریقہ ایک وہاں گیا وہ اجتماع میں، تو لوگ کو اجرا کرتے تھے، دور دراز جنگل میں تھا، ہمارے ایک ساتھی کہنے لگا کہ یہاں اگر انتظام ہوا تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر کھانا کھانے کے لیے بھی 150 کلومیٹر دور جانا پڑے گا۔ میں نے کہا جدھر جا رہے ہیں وہ خود کھلائے گا، وہ خود کھلائے گا۔ میرے پیارو نیت کرو، ہم اپنے بچوں کو قرآن کا عالم بنائیں گے اور اس کو اللہ اپنے خزانوں سے دیں گے۔ آپ بھی نیت کرتے؟ لوگوں سے نہیں مانگنا، ان سے مانگو تو کہتے ہیں، دیکھو کتنی بری بات ہے، مولوی مانگتے ہیں،
نہ مانگو تو کہتے ہیں پھر آ کہاں سے رہا ہے، مانگ کیوں نہیں رہے؟ میں نے مولانا عامر صاحب کو کہا رہنا کام ہی نہیں ہے، تسی اپنے اللہ نال معاملہ درست رکھو، یہ نہ دیکھو کون کیا کرتا ہے۔ میرے پیاروں، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، یہ میری بچے سنے غور سے، اگر آپ صرف اللہ کے حرام سے بچتے رہیں، گناہ نہ کریں، گناہ نہ کریں، گناہ نہ کریں، آپ کے سینے میں جو قرآن ہے آپ کو اللہ اس کی برکت سے بہت سے کھلائیں گے جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے، تصور نہیں کر سکتے آپ۔ لیکن آپ کہیں کہ بھئی میں کروں اپنی مرضی اور مدد اللہ کی آئے، ایسے نہیں ہو۔ اللہ کی مدد لینا ہے تو پھر اللہ کی چاہت پر چلنا بھی پڑے گا، اپنی راحت آرام قربان کرنا پڑے گی، اپنی خواہشوں کو تھوڑی دیر قربان کرنا پڑے گا، پھر میرا رب دنیا میں 10 گنا، آخرت میں 700 گنا اور 49 کروڑ گنا عطا فرمائے گا۔ انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان